لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پچھلی آیات میں ذکر فرما رہے تھے کہ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اور جس طرح اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا تھا کہیں تمہیں بھی ایسا نہ کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں شیطان کے حواریوں کا ذکر کرتے ہوئے، فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے کیا ہیں کہ اس چیز کو تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے، اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس چیز کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجیے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسی بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو یہاں فاحشہ اور بالفحشاء سے مراد وہ عبادات ہیں جو انہوں نے از خود اختیار کر لی۔ مثال کے طور پر مرد اور عورتیں ننگے طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ شریف کا، اور ان کا خیال کیا تھا؟ اب دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی عجیب بات ہے۔ اب شیطان نے ان کو یہ کام کرنے کے لیے بھی یہ عمل بڑا خوبصورت کر کے دکھایا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جن کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ ہم طواف کریں، انہی کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں اور انہی کپڑوں کے ساتھ طواف کریں؟ نہیں، جب طواف کریں گے تو ننگے کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ اس قسم کی عبادت کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے ایسا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی نفی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ اب دوسری بات کی نفی نہیں کی کیونکہ آباء و اجداد سے وہ کرتے آئے ہیں، اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے ذکر کر دیا کہ آدم علیہ السلام جو کہ تمہارے باپ تھے، تو شیطان نے ان کو بھی پھسلا دیا، بھول گئے، تو اس چیز کا رد ہو گیا کہ آباء و اجداد کی طرف سے جو چیز آئے وہ حق اور معیار نہیں ہو سکتا۔ حق اور معیار وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حکم دے۔ اور پھر فرمایا قل امر ربی بالقسط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے۔ بالقسط سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی سچائی، اس سے بڑھ کر کوئی اور انصاف نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو وَأُولُو الْعِلْمِ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اب توحید والے ہی انصاف کے اوپر قائم ہے۔ جو شرک کرنے والا ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا، جو اللہ کی ذات کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں پھر اس کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اپنے چہروں کو سیدھا رکھو عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، ہر نماز کے وقت۔ اب کلی مسجد، مسجد کا یہاں ہمارا نماز بھی ہے، جس طرح رکعہ رکوع کو بھی کہتے ہیں، اور رکعہ کا معنی کیا ہے؟ پوری رکعت کو، قیام کو، رکوع کو، سجود کو۔ اور اسی طرح مسجد
دونوں ہو سکتے ہیں، یا ظرف زمان یا ظرف مکان۔ ظرف زمان ہوگا تو اس کا معنی نماز ہوگا، اور اگر مکان ہوگا تو اس کا معنی مسجد ہوگا، جس جگہ پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اسی کو خالصتاً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی خالصتاً پکارو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر فرمایا کما بدأکم تعودون، اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری ابتدا کی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تھا تو اس کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں تھا۔ کل قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر سارے بغیر لباس کے ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہاں عائشہ تیرا خیال کدھر چلا گیا ہے، اس وقت کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہوگا اور اس کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہوں گی اور ہر بندہ خوف زدہ ہی اتنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جیسے انسان آیا تھا اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اس کو اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی، وہ کفار کا گروہ ہے۔ فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اب ان کا قصور کیا ہے جن کے اوپر گمراہی لازم ہو گئی، ثابت ہو گئی؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ان لوگوں نے شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ شیطان کو دوست بنا لیا، شیطان کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ اور دوسرا یہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں ہمارے کہ جو اپنا عمل کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار قطعا نہیں ہوتے، کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے اور یہ بھی کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا تھا وہ کیا غلط تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی، فلاں بزرگ نے یہ بتایا ان کو سمجھ نہیں تھی۔ رب العالمین فرماتے ہیں دو ہی ان کے جو گناہ ہیں، کیا ایک شیطان کو انہوں نے دوست بنا لیا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور دوسرا وہ کہ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم مسجد کی طرف آؤ تو کیا کرو، زینت اختیار کرو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، یعنی لباس پہنو، اور لباس کے متعلق کون سا لباس؟ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستر قرار دیا ہے۔ مرد کے لیے ستر کیا ہے؟ مرد کے لیے ستر اس کی کمر سے لے کر اس کے گھٹنوں تک، اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کندھے کے اوپر کپڑا ہو، یہ زینت ہے۔ اور عورت کے لیے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ستر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم زینت اختیار کرو نماز پڑھنے کے لیے، یعنی بے لباس نماز کی طرف نہ آؤ۔ اور پھر اس سے یہ بھی علماء کرام نکالتے ہیں، فرمایا اسراف نہ کرو، اور پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اسراف کیا ہے؟ حد سے زیادہ لباس پہننا، ایسا لباس پہننا جو ممنوع ہے وہ پہننا، یہ اسراف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے تہبند کو پنڈلی تک اٹھانا چاہیے، اگر ایسا نہیں کرتے تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر ضرور رکھو، جو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو لباس ہے ٹخنوں سے نیچے،
وہ کوئی بھی ہو، تہبند ہو، وہ شلوار ہو یا کوئی اور کپڑا ہو، تکبر کی وجہ سے وہ لٹکا کے رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسراف کیا ہے۔ اور اسراف ہر وہ چیز ہے، کھانے پینے میں بھی جو چیز حلال ہے اس کو حرام سمجھ لینا، یہ بھی اسراف ہے، اور جو حرام ہے اس کو حلال سمجھ لینا، یہ بھی اسراف ہے کھانے پینے میں۔ اور اسی طرح کسی بھی چیز میں اگر ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ اسراف ہے۔ کھانے پینے کے متعلق بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم نے پیٹ سے بڑھ کر کوئی برا برتن نہیں دیکھا، پیٹ سے بڑھ کر کوئی برا برتن نہیں دیکھا۔ یہ ایسا برتن ہے کہ بہت برا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کو چاہیے کہ اتنا ہی کھائے جتنے سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے ایک حصہ کھائے اور 1/3 پانی کے لیے رکھ لے اور 1/3 سانس کے لیے رکھ لے۔ یہ ہے مسنون طریقہ کھانے کا۔ اور اس سے بڑھ کر جو کھانا، ہاں اگر بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر پیٹ بھر کے بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن ہمیں کھانا چاہیے جینے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔